نور کربلا۔ سامعین کرام، ہم تھوڑی دیر میں حضرت عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے فرزند جناب عون کے مزار پر پہنچ رہے ہیں۔ جناب عون اور جناب محمد، یہ دو بیٹے جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے اپنے بھائی پہ قربان فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ جب سیدہ مدینے سے چلنے لگی تو حضرت عبداللہ علیہ السلام تشریف لائے، ایک ہاتھ میں عون کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد کو، اور لا کے سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ زینب، میں نے سنا ہے کہ کربلا میں آقا حسین جا رہے ہیں تو ان پر مصیبت آئے گی، اور آپ کے جد کا فرمان ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اسے صدقے سے ٹالا جا سکتا ہے۔ زینب، میں اپنے دو بیٹے تمہیں دے رہا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا، دوسرے کو عبداللہ کی طرف سے حسین کا صدقہ کر دینا۔ جناب محمد کو شہید کیا گیا اور جناب عون لڑتے لڑتے اس مقام پر آ گئے، یہاں پہ جناب عون کو شہید کیا گیا۔ اور ایک روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ آقا حسین علیہ السلام چلے خیمے سے عون کا لاشا لانے کے لیے، تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا بھائی نہ لاؤ، رہنے دو، تو پہلے ہی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، میں نے تجھ پہ صدقہ کیا ہے۔ حضرت عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہم مزار پہ تشریف لائیے، زیارت کرتے ہیں۔ ذکرک ربی یذہب کربی یا اللہ یا اللہ۔ 4 محرم الحرام ہفتے کے دن عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف مسجد کوفہ میں تقریر کی، جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور سب سے پہلے شمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4000، ابن رکاب کو 2000، ابن نمیر کو 4000، ابن رہینہ کو 3000، ابن خرشہ کو 2000 سوار دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمے کے در سے 14ویں کے چاند کی طرح نکلے۔ ایک صحابی سے فرمایا جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات شروع ہوئی۔ امام علیہ السلام کے محافظ مولا عباس علیہ السلام اور مولا علی اکبر علیہ السلام تھے۔ عمر سعد نے کہا ابن زیاد ملعون نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ علیہ السلام پر صورت یزید نجس لعین کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ علیہ السلام کا پانی بند کر دوں اور آپ علیہ السلام سے جنگ کر کے شہید کر دوں۔ امام علیہ السلام نے بطور نصیحت فرمایا ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ کیا پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ عمر سعد نے کہا میں قربان جاؤں، میں آپ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند حیدر علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دل کا میوہ ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں ابن زیاد ملعون سے بچ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں، مسلمانوں کے کسی شہر جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم امام حسین علیہ السلام نے ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہ کی۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں گا اور وطن کی جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر سعد نے کہا مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پرکینہ کافر ان تینوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔
میں اپنی طرف سے سفارش لکھوں گا، شاید وہ ان راستوں میں سے ایک راستہ دے دے۔ 4 محرم الحرام کو قیس بن مسہر کی شہادت بھی ہوئی، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خط دے کر کوفہ بھیجا تھا۔ آج 4 محرم الحرام ہے۔ آج ہم نے پرسہ دینا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، جو اپنے بچوں کو نہ رو سکی، جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اون و محمد کو تیار کر رہی تھی، یہ کہہ کر کہ تم جعفر کے پوتے ہو، تم جعفر طیار کی شجاعت کا مظاہرہ دکھانا، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، چھوٹے ہوئے تو کیا ہوا، کل کسی سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ روایت کہتی ہیں یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ذرا بھی ان کے جسم پر پوری نہیں آتی تھی۔ زینب نے بچوں کو تیار کیا، امام سے اذن جہاد لے کر آئے۔ ایک ماموں اپنے بھانجوں کو یوں مرنے کی اجازت کیسے دے سکتا تھا؟ بالآخر وہ وقت آیا جب آپ نے اجازت دی، امانت کا صندوق کھولا، امامہ جعفر طیار اور امامہ حیدر کرار اون و محمد پر باندھا گیا۔ یہ داد شجاعت دینے میدان میں گئے۔ جب وقت آیا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا، جب یہ شہید ہوئے، یہاں سے حسین اور عباس کے، ایک بچے کو عباس نے اٹھایا، ایک بچے کو حسین نے اٹھایا، اور وہ زینب کبریٰ جو علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر خیمے سے نکلی تھی۔ جب کوئی بھی شہید آتا زینب آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب اون و محمد کو لایا گیا تو زینب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پوچھا گیا بچوں کی ماں کہاں ہے؟ جب ڈھونڈا پشت خیمہ سر سجدے میں ہے۔ خدایا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ان چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو ایک طرف اون کو لٹایا اور ایک طرف محمد کو لٹایا، درمیان میں ماں ہے، کبھی اون کو دیکھتی ہیں کبھی محمد کو دیکھتی ہیں۔ بس جب یہ قافلہ چلا، کیسے چلا؟ جب یہ بازاروں میں سے گزرتا تھا، جب رش ہوتا تھا تو شہداء کے سروں کو لایا جاتا تھا تاکہ بیویوں کو اذیت دی جائے۔ ہر بیوی اپنے اپنے سروں پہ نوحہ کرتی تھی۔ یہ 2 پھول سے سر ایسے آتے ان پر رونے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن حضرت زینب اگر اپنے بچوں کو روئے تو رباب کو کون پرسا دے؟ حضرت زینب اگر اپنے بچوں کو روئے تو لیلا کو کون سنبھالے؟ زندان شام میں جب سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک سر آتا، لوگ ماتم کرتے۔ جب یہ 2 سر آئے ان کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ زینب سر حسین پر بین کرتی رہی تھی۔ واپس کربلا تشریف لائے، جب اپنے اپنے شہیدوں پر روئے، ان 2 شہیدوں پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ واپس مدینہ پہنچتی ہیں، اس قلب زینب پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے بچوں پر نہ کربلا میں روئی، نہ شام میں روئی، نہ مدینہ میں روئی۔ قافلے کو گھروں میں پہنچانے کے بعد جب اپنے گھر آتی ہیں، جب خالی صحن دیکھا ہوگا، جب چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے ہوں گے، تو قلب زینب سلام اللہ علیہا پر کیا گزری ہوگی؟ نور کربلا